اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلکا اور یہ کیا ہے بے یمین کا آپ کے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قالا عرض کیا ہی عصای یہ میری لاٹھی ہے اتوکأ علیہا اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں وأہش بہا اور پتے جاڑتا ہوں اس کے ساتھ علی غنمی اپنی بکریوں کے لیے ولی فیہا اور میرے لیے اس لاٹھی میں مآرب اخرى اور ضروریات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں اس سے قال اللہ تعالی نے فرمایا القیہا اس لاٹھی کو ڈال دیجئے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام فالقاہا پس ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی فاذا ہی حیۃ پس اچانک وہ سانپ تھا تسعی دوڑتا ہوا قال فرمایا اللہ تعالی نے خذها اس کو پکڑیے ولا تخف اور خوف نہ کیجیے سنعیدها ہم لوٹا دیں گے اس کو سیرتها الاولی پہلی حالت میں آپ اس کو پکڑیں ہم پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دیں گے وَاضْمُمْ یدک اور ملا لیجئے ید ہاتھ کا اپنے ہاتھ کو رکھیے اپنے ہاتھ کو ملائیے الی جناحک اپنے بازو کے ساتھ تخرج بیضاء نکلے گا سفید من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے آیتن اخرى یہ دوسری نشانی ہے یہ دوسرا معجزہ ہے لنُرِیَکَ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں من آیاتنا الکبریٰ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ اذهب جائیں آپ الی فرعون کی طرف انہ طغی بے شک اس نے سرکشی کی قال رب اشرح لی صدری قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اشرح کھول دیجئے لی میرے لیے صدری میرا سینہ ویسر لی اور آسان کر میرے لیے امری میرا معاملہ وحلل اور کھول دے عقدتن گھیرا من لسانی میری زبان کی یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھیں واجعل لی اور بنا دے میرے لیے وزیرا من اہلی وزیر میرے گھر کے افراد میں سے ایک معاون بنا دیجئے بوجھ اٹھانے والا بنا دیجئے میرے گھر کے افراد سے ہارون علیہ السلام کو اخی جو میرا بھائی ہے اشدد بہ ازری مضبوط کر دے اس کے ذریعے میری کمر کو واشرکہ فی امری اور شریک کر دے اس کو میرے معاملے میں وہ میرے ساتھ میرے معاملے میں شریک ہو جائے کی نسبحک تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں کثیرا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کریں ونذکرک کثیرا اور کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کریں انک بے شک آپ کنت بنا بصیرا ہم کو دیکھنے والے ہیں قال اللہ تعالی نے فرمایا قد اوتیت تحقیق آپ کو دے دی گئی سؤلک آپ کی مانگی ہوئی چیز
جو سوالات آپ نے کیے، جو دعائیں مانگی، ہم نے آپ کی دعائیں قبول کر لی. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. بس جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہم نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں. آیت نمبر 17 تا 36 آج کے سبق میں آپ نے ترجمہ پڑھ لیا. سورہ طٰہٰ درس نمبر 3. آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عطائے معجزات اور قبولیت دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا. اور تشکیل دعوت، تشکیل برائے دعوت. ربط گزشتہ آیات میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے اور خدا تعالی سے ہم کلامی کا شرف ملنے کا تذکرہ پڑھا تھا. اب آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کا ذکر ہوگا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث سکینت اور طمانینیت بھی ہیں، اور بطور ہتھیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات دیے. ظاہر فرعون کے دربار میں جانا ہے تو اپنے اوپر کچھ اعتماد ہو، کچھ ہتھیار پاس موجود ہوں کہ مقابلہ کیا جا سکے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہتھیار دیے. اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو چیز خاص تھی، نبوت جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی، اس کو بیان کیا گیا. اب حضرت موسیٰ کو وہ چیزیں دی گئیں جن کا تعلق آگے عوام کے ساتھ تھا، ان کی قوم کے ساتھ تھا، ان کا تذکرہ کیا. انہی معجزات جو قوم کو دکھائیں تاکہ قوم سمجھ جائے کہ اللہ کے نبی ہیں. تو عطائے معجزات کا آغاز کیا سوال سے، سوالات کے ساتھ آغاز کیا. معجزات دینے سے پہلے سوالات شروع ہوئے. اور موسیٰ اب طور پر گئے، وہاں پر آگ دیکھی، آواز آئی، میں تمہارا رب بول رہا ہوں. تو اس کے بعد سوالات جواب شروع ہوئے. حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تو پہلے سوالات کیے تاکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان عجیب اور غریب چیزوں کو دیکھیں گے تو گھبرا نہ جائیں. تو اسی لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے سوال کیا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا عصا ہے. جواب کافی تھا نا اتنا. اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اب آگے سے کیا بتا دینا چاہیے تھا؟ یہ میرا عصا ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا آپ اسے کرتے کیا ہیں، یہ تو نہیں پوچھا. صرف اتنا سوال ہوا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، بس. یہ نہیں پوچھا آپ اس کو کیا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے فوائد بھی بتائے. میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں 2. تیسری بات فرمائی درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں. چوتھی بات فرمائی میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. ایسا کیوں کیا؟ جتنا سوال تھا اتنا جواب دے دیتے. آگے تفصیل میں کیا ہوں گے. ارے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ارے موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہیں. تو کلیم اللہ ہیں، اس لیے بات کو بڑھا رہے ہیں. اللہ سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اس لیے بات کو بڑھا رہے ہیں. یہ وجہ تھی زیادہ بات کرنے کی، بات کو طول دیا. اب اگلا سوال، کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا
کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پکڑ کے آ رہے ہیں، آگ لینے آئے ہیں. پھر اللہ نے سوال کیوں کیا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ جواب، یہ سوال معلومات کے لیے نہیں بلکہ حکمت کے لیے تھا. اللہ کو پتا تھا، وہ تو ذرے ذرے کو جانتا ہے. تو اس سوال سے مقصود یہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن مقصود یہ تھا کہ حضرت موسیٰ ذرا ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، دوبارہ چیک کریں کہ عصا ہی ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ جس راستے سے آئے تھے اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، کہیں ان کو یہ گمان نہ گزر جائے کہ کہیں میں نے عصا رکھا اور دوبارہ ہاتھ میں سانپ پکڑ کے لے آیا ہوں. اس لیے تسلی کرانی مقصود تھی کہ ابھی یہاں پر خوب روشنی لگ رہی ہے، تجلیات الہیہ کی روشنی ہے. تو اب جب یہ روشنی لگ رہی ہے اچھی طرح دوبارہ دیکھیں کیا ہے. تو موسیٰ نے دوبارہ اس کو اچھی طرح دیکھا تو یقین ہو گیا یہ کیا ہے، عصا ہے، عصا ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سوال انبساط کے لیے تھا کہ اگر موسیٰ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں، یقین کر لیں کہ عصا ہے، ان کو کوئی کسی قسم کا شبہ نہ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں چار باتیں ذکر کی. میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور بھی میرے لیے بہت سارے فوائد ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا. اب پہلا معجزہ ان کو عطا کیا جانے لگا ہے. اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہوا. تو فرمایا اپنا عصا زمین پر پھینک دیجئے، زمین پر ڈالیے اور دیکھیے کس طرح پردہ غیب سے کیا چیز نمودار ہوگی. آپ ڈالیے اس کو زمین پہ، پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا چیز بنتی ہے، کیا چیز نمودار ہوگی. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا عصا پھینکیے، تو قال القیہا یا موسیٰ فالقاہا، حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینک دیا، یعنی زمین پر اس کو ڈال دیا. پھینکیے زمین پر، پھینک دیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر پھینکا وہ سانپ بن گیا، سانپ بن گیا. قدرت خداوندی سے دوڑنے لگا وہ. ابھی تک موسیٰ علیہ السلام پہ پوری صورتحال منکشف نہیں ہوئی تھی کہ اچانک خوفناک منظر دیکھا، دم کے دم عصا سانپ بن گیا، گھبرا گئے، بھاگنے لگے. موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے. یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ڈریے مت، کوئی نقصان آپ کو نہیں دے گا، پکڑ لیجئے اس کو، ظاہری صورت سے نہ گھبرائیے، ہم اسے پہلے کی طرح کر دیں گے، پہلی صورت پر اس کو لوٹا دیں گے. یہ عصا کی ظاہری صورت آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، کسی اور کو ڈرانے کے لیے. یہ آپ کو ڈرانے کے لیے، کس کو ڈرانے کے لیے تھا؟ فرعون کو، جو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، ہم اس کو پہلی حالت میں واپس لوٹا دیں گے، ڈریے مت، پھینکیے اس کو. تو اب پکڑیے اس کو، پھینکا آپ نے تو اب پکڑیے اسے. وہب بن منبہ کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عرب موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر صوف والا کرتا پہنا ہوا تھا. صوف ہوتا ہے نا، بال ہوتے ہیں جس میں موٹا. عرب موسیٰ نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو اس میں لپیٹا. ایک فرشتے نے آواز دیا موسیٰ اگر اللہ تعالی اجازت دے دیں اور یہ سانپ آپ کو ڈنگ مار دے تو یہ صوف کا کرتا بچا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں بچا سکتا. جب یہ سنا فرشتوں کی گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا. یہ لگے میں کمزور ہوں، بات یہ ہے اور کچھ نہیں. اب اس سانپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، پکڑنے کے نہیں کہ دم سے پکڑا نہیں، سانپ بنا اور منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے پکڑا اس کو. اس کی داڑھوں اور دانتوں کی آواز بھی سنی، پھر اسے پکڑا
فوراً پہلے کی طرح جو عصا موسیٰ علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا وہی بن گیا، وہی عصا دوبارہ بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی قدرت، بے جان چیز کو سانپ بنا دیا۔ معجزہ حقیقت کو بدل دیتا ہے، یاد رکھیے، حقیقت بدلی ہے اس عصا کی، یہ نہیں کہ دیکھنے والوں کو یوں نظر آیا، نہ سانپ بن گیا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جادو ہوتا ہے جو آنکھوں پہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو کچھ لگتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، لیکن معجزہ حقیقت بدل دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ یہ گھبرانا ایمان کے منافی بات نہیں ہے۔ ڈر گئے، کیوں ڈرے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے سانپ سے ڈر گئے؟ جواب، یہ طبی طور پر کسی چیز کا خوف ہونا ایمان کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ طبی طور پر کسی چیز سے ڈر جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ دشمن سے ڈرنا، اپنے لیے احتیاط اور تدابیر کی صورتیں اختیار کرنا، اور اسی طرح شیر دیکھا ڈر لگ جانا، کتا دیکھا ڈر لگ جانا، اور آپ لوگ اگر مینڈک دیکھ لیں تو ڈر جانا، تو ایمان کے منافی نہیں ہے۔ طبی طور پر یہ خوف ہوتا ہے، جس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ کس کے اختیار ہوتا ہے؟ اللہ کا، نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی نبی مختار کل ہوتا ہے، اور معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے معجزہ دکھا دے۔ تو اللہ نے پہلے ہی اس کا حل پیش کر دیا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، جب چاہے نہ دکھائے۔ ہاں، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن فاعل معجزے کا اللہ ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں نے تو عصا پھینکا، میں نے تو سانپ بنایا، ڈرنے کی کیا ضرورت، دوبارہ پکڑوں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، ورنہ موسیٰ کبھی بھی نہ بھاگتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عرب موسیٰ علیہ السلام ڈرے، یہ بتانا مقصود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ کیوں؟ جادوگر اگر کوئی جادو کرتا ہے تو خود اس کو ڈر نہیں لگتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈر لگا تاکہ دنیا جان لے کہ یہ جادوگر نہیں، کیونکہ آگے جادوگروں سے مقابلہ بھی ہونا تھا۔ اس لیے شیخ جلال الدین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس لیے دکھایا، جب فرعون کے سامنے یہ جا کر پھینکیں گے، یہاں پر پھینکوا کے اٹھوایا بھی، اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤ، کہتے میرے پاس ہتھیار کوئی نہیں، میں کیسے جاؤں، اتنی بڑی فوج۔ ارے موسیٰ سمجھتے تھے اتنا بڑا اوباش قسم کا بندہ ہے فرعون، انتہائی ظالم، جبر و ستم کرنے والا، اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو پاس کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، کوئی اعتماد والی چیز بھی ہونی چاہیے کہ فرعون کے پاس جاؤں اور جا کر میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ تو اس لیے اللہ نے ابھی سے یہ معجزہ دکھا دیا، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا معجزہ آ گیا، عصا پھینکے سانپ بن گیا، تو اب فرعون کو ڈرانا بڑا آسان ہو گیا، یہ اس کے ساتھ ڈرائیں گے، اس کو سیدھا کریں گے۔ ورنہ وہاں پر جا کر اللہ کہتے نہیں ابھی چلے جاؤ، وہاں پر اعمال کریں گے، وہاں پر جا کر فرعون کے دربار میں کہا جاتا پھینکو عصا، ارے موسیٰ عصا پھینک دیتے، اب کہا جاتا پکڑو، ارے موسیٰ خود ڈر جاتے، یا نہ پکڑتے تو سانپ نے تو تباہی مچا دینی تھی۔ اس لیے یہاں پر یہ ساری پریکٹس کروا دی، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ پھینکیں گے تو سانپ بنے گا، پکڑیں گے تو پھر آپ کا ڈنڈا بن جائے، اس لیے یہاں پر یہ سارا کچھ پہلے ہی کر لیا۔ تو ایک معجزہ تو یہ ہوا۔ دوسرا معجزہ رسالت موسوی کی دوسری دلیل، گواہ کم از کم کتنے ہونے چاہیے جی؟ 2 گواہ چاہیے، تو دوسرا گواہ بھی آ گیا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ تو یہ دوسری دلیل ہم آپ کو دینے لگے۔
اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں رکھیں یا بائیں بازو کے ساتھ ملا دیں، پھر نکالیں تو وہ چاند کی طرح سفید ہو کر بلا کسی عیب کے نکل آئے گا۔ مطلب یہ اس میں کسی قسم کا عیب، یعنی یہ آپ کے ہاتھ کا جو چمکنا ہے اس میں کوئی عیب، کوئی بیماری نہیں ہوگی، جیسے برس کی بیماری سے کوئی چیز سفید نہ، نہیں ایسا نہیں ہوگا، مثل آفتاب و مہتاب چمک رہا ہوگا۔ یہ آپ کی نبوت کی دو بڑی نشانیاں، اب دو نشانیاں آپ کو دے دی، چلیے آپ فرعون کے پاس جو سرکش ہو گیا، یہ نشانیاں لیجئے، اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے سرکشی کی، سرکش ہو گیا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تراویح کی نماز میں امام صاحب کہیں سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، اذهب الى فرعون انه طغى، آگے بھول گئے، تو مقتدیوں میں کسی بندے نے ترجمہ پڑھا ہوا تھا، اس بیچارے کو آگے پڑھنا تو آیا نہیں کہ میں آگے لقمہ دوں، آگے کیا ہے؟ اس نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں جا رہے تو کسی اور کو بھیج دو، اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نہیں جا رہے کسی اور کو بھیج دو، یعنی کسی اور مقام سے پڑھ لو، اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ آپ اب فرعون کے پاس جائیں، سمجھائیں جا کر اس کو اللہ کی طرف بلائیں، وہ خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اسے تبلیغ کیجئے، توحید کی دعوت دیجئے، میرے عذاب سے ڈرائیے، اسے یہ دلائل دکھائیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا فرعون تو بڑا سرکش ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہوگا، معاون ہونا چاہیے، اور اس کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے تو میں کوئی رسمی خطیب بھی تو نہیں ہوں، عادت بھی نہیں ہے خطاب کرنے کی کہ بڑے بڑے مجمعوں کے اندر تقریریں کی ہوں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی، فرمایا اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، میرا شرح صدر فرما دیجئے، رب اشرح لی صدری، میرا شرح صدر فرما دیجئے تاکہ میں بوجھ اٹھا سکوں، میرے لیے کوئی مشکل نہ ہو، میرا کام میرے لیے آسان ہو جائے، آسان کر دیجئے، میں جو فرعون کو دعوت دوں گا، تبلیغ کروں گا، تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میری زبان کو ٹھیک کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ جو زبان کی گرہ کھولنے والی بات ہے، توجہ کیجئے ذرا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں، بعض نے لکھا ہے تفسیروں میں کہ پیدائشی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اس لیے کہا واحلل عقدۃ من لسانی، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، چنگارو جب فرعون نے امتحان لیا تو چنگاری منہ میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، تو زبان میں لکنت آ گئی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ لیکن یہ دونوں باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جل گئی تھی، یہ اسرائیلی روایات میں ہیں، وہیں سے مفسرین ان کو نقل کیا ہے، قرآن کریم میں یا حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو ساتھ ایسی ہو گیا تھا تو لکنت آ گئی تھی۔ آگے سمجھ، لکنت والی باتیں صرف اسرائیلیات میں ہیں، جس لیے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میں اچھی طرح فصاحت کے ساتھ گفتگو کر سکوں، گفتگو کرتے ہوئے میں گھبراؤں نہ، زبان بند نہ ہو جائے بولتے بولتے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ لکنت ہی ہوتا وہ ختم ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں اچھی طرح ان کو بات سمجھا سکوں، یفقہوا قولی، وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں، یہ مراد ہے۔ تو اب جب کوئی نیا خطیب ہوتا ہے نا، پہلی بار جب اس نے تقریر کرنی ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجیے، ابھی آپ میں سے کسی ایک کو میں کہوں اٹھ کے ذرا بیان کریں یہاں پہ، تو اگرچہ کسی کی زبان میں لکنت تو نہیں ہے لیکن مجمع کا ایک خوف ہوتا ہے،
ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دعا پڑھ لیجئے کہ اللہ فصاحت اور بلاغت دے دے، مجمع کو میں قائل کر سکوں، بات سمجھا سکوں. تو شروع میں چونکہ ہر خطیب کو، ہر واعظ کو اس سٹیج سے گزر کے جانا پڑتا ہے. مجمع کے سامنے اس نے آنا ہے، گفتگو کرنی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ درس دیا کریں. بند کمرے میں تصورات کی دنیا میں سامنے آگے ڈیروں لوگ بیٹھے اور درس دینا شروع کر دیں، آپ بیان کرنا شروع کر دیں. کرتے کرتے انشاءاللہ مجمع کے اندر بھی بات کر لیں گے. ایک طالب علم کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ عصر کے بعد جب مدرسے کی چھٹی ہوتی وہ نکل جاتا. مدرسے کے باہر دائیں بائیں کھیت تھے، گوبھی شلجم یہ چیزیں لگی ہوئی تھیں. وہ گوبھی اور شلجم کو لوگ بنا کے بیٹھ جاتا اور تقریر شروع کر دیتا. تو سارے طلباء میں وہ مشہور اور معروف خطیب بنا. وہ اس لیے کہ اس نے پریکٹس کی ہے. کوئی بھی کام محنت سے ہوتا ہے. کسی کام پر محنت کریں گے تو وہ کام ہوگا نا، محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو اس سٹیج سے بہرحال گزرنا پڑتا ہے. کسی نے اچھا مقرر بننا ہو تو اس کے لیے پہلے محنت کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے دعائیں مانگی، پہلی دعا یہ، یا اللہ میرا شرح صدر فرما دیجیے، اس لیے کہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. معترضین اگر کوئی سوال کریں تو میں ان کا جواب بھی دے سکوں، لہذا میرا شرح صدر فرما دے. دوسری دعا کی، یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان فرما. مدد خدا بندی طلب کی. اللہ کی مدد ہوگی تو بندہ کچھ کہہ سن بول سکتا ہے. اللہ کی مدد نہ تو کیا بول سکتے، کچھ بھی نہیں. اللہ کی مدد کے بغیر کام مشکل ہے، اس لیے اپنے کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگ لینی چاہیے. تیسری دعا فصاحت اور بلاغت. فصاحت کے بغیر بات سمجھانی مشکل ہوتی ہے. تو خطیب کے لیے جہاں اس کے پاس مواد کا ذخیرہ ہونا چاہیے، فصاحت اور بلاغت بھی ہونی چاہیے کہ اپنی بات کو وہ سمجھا سکے. یہ نہ کہ خود بھی نہ سمجھ آئے کہ میں نے کہا کیا ہے، تو لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. فصیح اللسان ہو تو بات سمجھ خود کو بھی آئے گی تو دوسروں کو بھی سمجھا سکے گا. اگر وہ بات کو گول مول کر کے کر دے، دائیں بائیں گما پھیرا کے کرے، عوام کی زبان نہ سمجھتا ہوں، عوام آگے اس نوعیت کی بیٹھی ہے کہ بہت سادہ بات وہ سمجھتے ہیں، اب اس کے سامنے وہ بڑی دقیق باتیں کرنے لگ جائے تو ان کو کدھر سے سمجھ آئے گی. پھر فصاحت اور بلاغت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. چوتھی دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا معاون بنا دیجئے، میرے معاون بنے. حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے لیکن فصاحت والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا اس لیے کی کہ اس وقت یہ اہلیت انہی میں تھی کہ وہ وزیر بن سکتے تھے. ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. دو بندیوں تو کام ذرا آسان ہو جاتا ہے نا. فرعون اتنا بڑا جابر آدمی تھا، اس کے پاس جانا تھا، چلیں دو کے چلے جائیں گے. ویسے بھی دو افراد ہوں تو ذرا سہولیات ہوتی ہیں. سفر بھی ہو تو اس میں کم از کم دو آدمی تو ہونے چاہیے. ایک کو کچھ ہو جائے تو دوسرا ساتھ موجود ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، مشقت نہ ہو. ان کو دعوت کے کام میں میرا شریک بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں اور کثرت کے ساتھ ذکر کریں. اس لیے کہ کثرت ذکر دشمن کے مقابلے میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ذکر اللہ مومن کا ہتھیار ہے. مومن کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ ہے ہتھیار. اور مدنی رحمت اللہ علیہ سے اس نے پوچھا، بہت بڑا انگریز آیا، اس نے کہا جی مجھے پتا چلا آپ کے پاس ہتھیار رکھے ہوئے ہیں. فرمایا ہاں ہیں. جیب سے تسبیح نکال کے دکھائی، یہ ہے میرا ہتھیار. تھر تھر کانپنے لگا وہ. ذکر اللہ دشمن کے خلاف ہتھیار بھی ہے.
جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ کامیابی بھی دیتے ہیں. آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو نہ ہو، مستورات کی جماعت بھی جاتی ہے نا، تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو. مرد حضرات کی جماعت جاتی ہے، ایسے مستورات کی جماعتیں بھی جاتی ہیں. دوسرے محلے چلے گئے، دوسرے شہر چلے گئے عورتوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے. تو مرد حضرات جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو ایک بندے کو بٹھا کر جاتے ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے کہ لوگ مسجد میں آئیں، دین کی بات سنیں، یا خواتین میں بیان ہے تو فلاں ٹائم بیان ہوگا، چلیں ان کو دعوت دیتے ہیں، لوگ بات سننے کے لیے آئیں. تو پیچھے بٹھا کر جاتے ہیں ایک بندے کو کہ ہمارے واپس آنے تک آپ نے ذکر کرتے رہنا. اس لیے کہ ذکر اللہ کی برکات ہیں، اندر بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں لیکن اثر اس کا باہر بھی اور ہے. جی ہاں، یہ ہے ذکر. فرمایا بلا شبہ آپ خوب دیکھنے والے ہیں، یہ اللہ آپ دیکھنے والے ہیں، اور یہ چیزیں تبلیغ کے لیے ضرورت پڑتی ہیں. فرمایا موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، جو مانگا آپ کو دے دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ نے ان دعاؤں کو کیا کیا؟ قبول کر لیا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو سوال آپ نے کیے سارا کچھ آپ کو دے دیا، جو دعائیں آپ نے کیا میں آپ کی دعائیں قبول کر لی. تو یہ ہے آج کا مختصر سے سبق، جو ہمیں اس سے فوائد حاصل ہوئے ذرا ان کو سمجھیے. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا کون سے ہاتھ میں تھا؟ دائیں ہاتھ میں. تو معلوم ہوا عصا کون سے ہاتھ میں رکھنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ میں. اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں ذرا پاور اور طاقت کیا ہوتی ہے؟ پاور ذرا زیادہ ہوتی ہے دائیں ہاتھ میں. تو باقی بھی کوئی بھی نیک کام ہے تو اس کی ابتدا دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، اس کام کو دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے. تسبیحات پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے تو گننا کس ہاتھ پہ ہے؟ دائیں ہاتھ پہ. دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بس. اور ہمیں دوسری بات یہ بھی ملی کہ ذکر مومن کا ہتھیار ہے، تو اپنے ہتھیار مضبوط رکھیے. دشمن کے مقابلے میں اپنے ہتھیار، کوئی بھی دشمن ہو چاہے وہ انسانی ہو یا شیطانی ہو، ہتھیار آپ کے پاس ہو تو دشمن آ سکتا ہے. جب تک ذکر اللہ میں لگے رہیں شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا. دشمن جب کسی پہ حملہ کرتے ہیں نا، جب کسی پر قابو پا لیتے ہیں تو کہتے ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہینڈز اپ کرو. کیا ہو؟ تاکہ اس کو تسلی ہو جائے اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آگے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ شیطان بھی پہلے بندے پر حملہ کرنے سے پہلے نا ہینڈز اپ کروا دیتے، ہاتھ اٹھا لو، مطلب اس کو خالی کر دے، کچھ بھی نہ کرے، غافل ہے، پھر اس پہ حملہ کرتے. لیکن جب تک آپ ذکر میں لگے شیطان حملہ نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے مقابلے میں مسلح کر کے بھیجا، اعتماد پیدا کیا کہ فرعون کا مقابلہ اور اس کی فوج کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مضبوط چیز موجود ہے. تو عصا جب اس کے دربار میں جا کر پھینکا تو کیا حالت ہوئی اس کی. پھر لاٹھی کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس لاٹھی پر میں ٹیک لگاتا ہوں. اچھا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لاٹھی کے اوپر دو شاخیں تھیں، وی بنی ہوئی تھی اوپر سے، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو بغل میں رکھ کے اس کے اوپر ٹیک لگا کے جب بکریاں چر رہی ہوتی ہیں خود کھڑے ہو جاتے. یہ بکریاں اس لیے چرائی جاتی ہیں نا انبیاء سے. بکری آپ کو شرارت بہت کرتی ہے، بکری بہت زیادہ شرارت کرتی ہے. اس کو آپ جب چرنے کے لیے چھوڑ دیں کبھی ادھر بھاگ جاتی ہے، کبھی ادھر بھاگ جاتی ہے. اگر زیادہ بکریوں کوئی وہ جا رہی ہے کوئی یہ جا رہی ہے، ہر بکری کو کنٹرول کرنا، اس کو ریوڑ کے ساتھ جوڑنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو نبی کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنا، بلانا، لانا، جمع کرنا. اس لیے پہلے بکریاں چرائی جاتی، اور بکریوں میں عاجزی بھی بہت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا تھا وہ اوپر سے موڑا ہوا تھا. جب عصا سیدھا ہو موڑا ہوا رکھا جا سکتا ہے. تو عصا رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں. آپ خطبہ ارشاد فرماتے عصا لے کر، تو عصا پاس موجود ہو چلنا آسان.
پاؤں پھسلنے سے بچت. آسا موجود ہے تو چور کو پتہ ہے بندے کے بعد ڈنڈا موجود ہے، پاس آیا تو سر میں دے مارے گا. ہتھیار بھی ہے. پاس آسا موجود ہو کتا بھی قریب نہیں آئے گا. آگے اچانک کوئی سانپ آ جائے، آسا موجود ہے، آپ پاس ہتھیار موجود ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. آپ پاس آسا موجود ہے، گرنے لگے فوراً اس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں. کئی سارے فوائد ہیں اس میں. کوئی چیز اس کے ساتھ لٹکا کے کندھے پہ رکھا جا سکتا ہے. کوئی چیز اونچی ہے، آسان کے ساتھ آپ اسے پہنچ سکتے ہیں، اس کو کھینچ سکتے ہیں. تو بہت سارے فوائد ہیں اس میں. یہ جو رومال ہے اور یہ جو عصا ہے، ان دو چیزوں میں بڑے فوائد ہیں. دن میں بھی رات میں بھی بڑے کام کی چیزیں ہیں یہ. اب رومال اگر کسی کے پاس موجود ہے، سردی ہے اس سے بچ سکتا ہے، دھوپ لگ رہی ہے اس سے بچ سکتے ہیں، پسینہ آ گیا خشک کر سکتے ہیں. اسی طرح آنسو آ گئے خشک کر سکتے ہیں، منہ پہ گرد و غبار پڑا صاف کر سکتے ہیں، کھانا کھانے کی ضرورت آ گئی کپڑے خراب نہ ہو گود میں ڈال سکتے ہیں. اور اسی طرح کپڑوں میں ڈسٹ پڑ گیا ان کو جھاڑ سکتے ہیں. رومال پاس موجود ہے، وضو کیا پانی ٹپک رہے خشک کر سکتے ہیں. رومال پاس موجود ہے، جائے نماز نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا ڈال کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہیں کہ نہیں فوائد؟ بہت سارے فوائد. تو چند ایک میں نے موٹی موٹی جائے اب بندے کے پاس جب ہو پھر پتہ چلتا ہے اس کی کتنے فائدے. قرآن کریم میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نقل کی ہے، حضرت ہارون کی کوئی تقریر نقل نہیں ہوئی. بس مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام صرف ساتھ معاونت کے طور پہ ساتھ شامل ہوتے تھے، واز صرف حضرت موسیٰ خود ہی کرتے تھے. اور ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ ہر موقع پر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. انسان کی جو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہیں اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ میری ذمہ داری میری ڈیوٹی یہ لگ گئی تو اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں، میرے لیے کوئی مشکل نہ ہو. تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. آپ کے ذمہ کوئی گھر کا کام ہے، گھر میں خامن نے کام لگا دیا، خامن ہے تو بیوی نے کوئی کام لگا دیا، والدین نے کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا، یا کوئی جاب کرتے اس کے ذمہ کوئی کام لگا دیا یہ کام کرنے. بظاہر لگتا ہے کہ مشکل کام ہے، اللہ سے مانگ لیجیے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، میرا شرع صدر فرما دے تاکہ اچھے طریقے سے میں اس کام کو کر سکوں، مشکل نہ ہو میرے لیے اس میں. اور معاون کی ضرورت ہو اللہ سے معاون بھی مانگ لیجیے، یا اللہ معاون دے دے تو اللہ مددگار دے دیں گے، معاون دے دیں گے. اور خصوصاً اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے، سبق پڑھنے سے پہلے اس دعا کا ضرور اہتمام کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک پڑھ لیجیے کریں. سبق سنانا ہو، سبق سننا ہو، سبق پڑھنا ہو، کسی کو بیان کرنا ہو، تقریر کرنی ہو، اس دعا کا ضرور اہتمام کیجیے. بچوں کو یہ دعا سکھا دیں، سکول جانے سے پہلے جب سبق پڑھیں یہ دعا یاد کر لیں، پڑھ لیں. پیپر ہو رہے ہیں یہ دعا پڑھ کے کام شروع کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت سارے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کتنے فوائد ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پر ایک اور اعتراض سمجھ لیجئے، اس مقام پر جس سانپ کا تذکرہ آپ نے پڑھا حیتن، کون سا سانپ؟ عام باریک سانپ بنا حیتن. شروع میں پڑھا نا آپ نے سورہ قصص میں جان کا لفظ آ رہا ہے، بہت بڑا اژدہا، لیکن ایک جان عام سانپ. اور سورہ شعراء میں ثعبان اژدہا. تو اب یہ تین چیزوں کا ذکر آ گیا. کون سا سانپ بنتا تھا وہ؟ عام سانپ، باریک سانپ، اژدہا کیا بنتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ جو اس فن میں بڑے ماہر ہیں، جس نے بھی قرآن کریم پر کئی اعتراضات کیے، امام رازی نے اچھے خاصے جواب دیے. تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ کی. تو امام رازی فرماتے ہیں مختلف مقامات پہ مختلف سانپ بنے. کسی مقام پہ عام سانپ بنا، کہیں باریک سانپ بنا، کہیں اژدہا بنا. دربار فرعون میں یہاں پر تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں تھے
تو یہاں پر تو عام باریک سانپ بنا. لیکن جب فرعون کے دربار میں تھے تو اس وقت بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا. فرعون کو ڈرانا بھی تو تھا نا. وہ اس کی طرف منہ کھول کے جب گیا وہ پیچھے جا کے لگا اپنے تخت سے. اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ اب دیکھیں نا جو بڑا بھاری سانپ ہوتا ہے, کسی نے دیکھو, میں نے ایک سانپ دیکھا ہے ایک جگہ پہ, پاس جا کے دیکھا ہے, آج تو خیر میں نے نہیں لگایا. وہ کہہ یہ رہے تھے کہ 120 فٹ ہے, 120 فٹ گلگت سے لائے تھے وہ. تو جو بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے وہ چلنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے, مشکل, بھاری بہت ہوتا ہے, بہت بھاری ہوتا ہے. وہ ٹرک پہ لے کے آئے تھے اس کو, اتنا بڑا سانپ تھا, اتنا بھاری, بہت بڑا وزن ہوتا ہے اس کا. تو اس کے لیے چلنا, جب بہت بھاری سانپ ہو, اژدہا ہو, تو اس کے لیے چلنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر بتایا یہ گیا کہ تھا تو وہ اژدہا, لیکن چلنے میں وہ باریک سانپ کی طرح تھا, پھر بھی تیز چلتا تھا, وہ تیز دوڑتا تھا. چلیں بس. یہ جو معجزات آپ نے پڑھے تو اب دیکھیں نا, قرآن کریم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ثابت رہے. منکرین حدیث معجزات کو نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے, معجزات کے منکر ہیں. حدیث کے انکار کرنے والے معجزات کو بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے, ایسی ایسی باتیں بنائی ہوئی. دعویٰ نام انہوں رکھوا میل قرآن ہے, قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں مانتے معجزات کو بھی نہیں. یہ جو تھا علی گڑھ یونیورسٹی والا, کیا نام تھا, سر سید احمد خان, اس نے بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں معجزات کا انکار کیا.